جو ہے وہ یہاں سے ہماری کہ والمستثنی بإلا من کلام تام موجب، یہ 7 متن ہے، متن کافی لمبا ہے اور شرح بھی اس کی لمبا ہے، شرح بھی لمبی ہے۔ اچھا شرح کے اوپر آ جائیں اس کے جی۔ من المنصوبات المستثنی فی بعض اقسامہ، منصوبات میں سے ایک مستثنی ہے، لیکن مستثنی بھی آگے کیا کہا، فی بعض اقسامہ، کہ مستثنی کی کچھ اقسام ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جو منصوب ہوتی ہیں، جبکہ بہت ساری اقسام اس کی کیا ہے، منصوب نہیں ہوتی ہیں، کبھی مرفوع ہوتی ہیں کبھی مجرور ہوتی ہیں۔ مستثنی کی جو ہے وہ مثال جو ہمارے پاس مشہور مثال ہے کہ جاء القوم الا حمارن بھی ہوتا ہے اور زیدن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جاء القوم الا زیدن، زیدن کو ہم کیا پڑھتے ہیں، منصوب پڑھتے ہیں، جاء القوم الا زیدن۔ زید کو کیا کہتے ہیں، مستثنیٰ کہتے ہیں، الا کو حرف استثناء کہتے ہیں، اور جو القوم الا سے پہلے ہے اسے مستثنیٰ منہ کہتے ہیں، یعنی الا سے پہلے والا مستثنیٰ منہ ہوتا ہے اور الا کے بعد والا کیا ہوتا ہے، مستثنیٰ ہوتا ہے۔ تو اعراب جو منصوب والا ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے، اسی مستثنیٰ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مستثنیٰ منہ کے اعراب کی بات نہیں کی جاتی، وہ تو حسب سابق ہوگا نا، جو بھی اس کا عامل آیا ہوا ہوگا۔ اچھا والحاصل، خلاصہ کلام کیا ہے کہ مستثنیٰ کون سی صورت میں منصوب ہوتا ہے، کہ انہ اذا کان الاستثناء بالا، کہ جب استثناء کیا ہو، الا کے ساتھ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ استثناء الا کے علاوہ بھی ہوتا ہے، الا کے علاوہ لفظ غیر کے ذریعے سے استثناء ہوگا، اور ما عدا، سوا، بہت سارے لفظ ہیں، تو وہاں پہ جو مستثنیٰ آئے گا وہ منصوبات میں سے نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم کس کی بات کر رہے ہیں کہ استثناء الا کے ساتھ ہو، ایک صورت۔ دوسری وکانت مسبوقۃ بکلام تام، یہ جو الا کے ساتھ استثناء ہو رہا ہے، الا سے پہلے کیا ہونا چاہیے، کلام تام ہو۔ کلام تام نحو میں کسے کہتے ہیں، مرکب تام کو کہتے ہیں، مرکب تام یعنی فعل فعل پورا آ جائے، جیسے جاء القوم ہم نے کہا نا، جاء القوم فعل اور فعل یہ پورا کلام ہو گیا، جاء القوم الا زیدن میں الا سے پہلے کیا، پورا کلام، کلام تام ہے۔ فقط جاء ہم نے نہیں کہا، ٹھیک ہے، جاء الا زیدن یوں نہیں کہا، ٹھیک ہے، جاء فقط کہا، جاء القوم یعنی جاء القوم کہا، تو یہ کیا ہو گیا، کلام تام ہو گیا۔ کلام تام کے بعد کہا کہ کلام کیا ہو، موجبہ ہو، موجب، موجب کے مقابلے میں کیا آتا ہے، سالبہ آتا ہے، موجبہ اور سالبہ، یہ بات سے موجبہ یعنی کس کے مقابلے میں، منفی کے مقابلے میں، کلام موجب ہو یعنی جس کے اوپر نفی نہ لگی ہو، مثبت ہو کلام۔ اب نحو میں جو ہے یہ نفی بھی ہوتی ہے اور نفی کے مشابہ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو نفی کے حکم میں ہوتی ہیں، جیسے مثلا استفہام ہے، تو استفہام کو وہ کیا کہتے ہیں، کلام سالبہ میں ڈالیں گے، مثلا حل جاء القوم، اگر کوئی یوں پوچھے حل جاء القوم الا، تو یہ ہم کیا کہیں گے کہ الا سے پہلے کلام کیا، موجبہ نہیں ہے، بلکہ کیا غیر موجبہ کلام ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر کیا آ گیا، حرف استفہام آ گیا۔ جیسے اگر کوئی کہ ما جاء القوم الا، ما جاء القوم کیا ہے، کلام کون سا ہے، کلام غیر موجب ہے، ٹھیک ہے، تو واضح ہے۔ تو موجب کیا ہے کہ جس سے پہلے نہ نفی ہو نہ ہی شبہ نفی ہو، یہ اس کی تعریف ہو جائے گی، موجب کی نحوی تعریف یہ ہو جائے گی۔ ہاں استفہام جو انکاری ہو یا سوالی ہو، جو بھی ہے، سوال بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نفی کے حکم میں شمار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نفی کے حکم میں، دعا کو طلب کے معنی میں لے لیتے ہیں، انشاء کے معنی میں، استفہام کو انشاء کے معنی میں لے لیتے ہیں، یہ سارا ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ نحوی ایک اصطلاح ہے، وہ کہتے ہیں نفی کے حکم میں، اور نفی کے حکم میں کیا، نفی اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، نفی تو نہیں ہو رہی ہوتی نا، بس وہ کیا کہتے ہیں، شبہ نفی ہے، جو نفی کا حکم ہے وہی حکم اس کا بھی ہے۔ استفہام میں نفی تو نہیں ہو رہی ہوتی، انکاری میں فقط نفی ہو رہی تھی، جو استفہام انکاری نہیں ہے، جو ہے ہی استفہام سوال کے لیے پوچھے جا رہے ہیں، اس میں نفی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کی تفصیل آئے گی آگے، مثالیں بہت ساری اس کی دیں گے غیر موجب کی۔ تو یہ ٹوٹل کیا ہوگی، 3 شروط ہوگی، استثناء الا کے ساتھ ہو، الا سے پہلے کلام تام ہو، اور وہ کلام بھی کیا ہے، موجب ہو، یعنی اس کے اوپر نفی اور نفی کی شبہ کوئی چیز نہ لگی ہو۔ جب یہ تینیں پوری ہوں، یہ 3 چیزیں پوری ہوں، تو واجب بمجموع هذه الشروط الثلاثه نصب المستثنى،
تو ان شروط ثلاثہ کے مجموعے کے وقت یعنی تینوں شروط اکٹھی ہونی چاہیے، تو اس وقت کیا ہو جائے گا؟ واجب نصب المستثنیٰ، مستثنیٰ کو نصب دینا واجب ہو جائے گا۔ سواء کان الاستثناء متصلا او منقطعا، استثناء کی دو قسمیں ہوتی ہیں، استثناء متصل اور استثناء منقطع کی تعریف ہم کیا پڑھتے تھے کہ اگر مستثنیٰ منہ کی جنس میں سے ہو تو وہ استثناء متصل کہلاتا ہے، اور اگر مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہ ہو تو وہ استثناء منقطع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پھر فرق نہیں پڑے گا کہ استثناء چاہے منقطع ہو یا استثناء متصل ہو، اگر یہ تینوں شروط آ گئی ہیں تو مستثنیٰ کیا ہو جائے گا؟ ہمارا منصوب ہو جائے گا۔ جیسے یہ ہم مثال دے رہے تھے کہ جاء القوم الا زیدن کہیں یا جاء القوم الا حمارا کہیں، دونوں صورتوں میں الا کے بعد جو مستثنیٰ آ رہا ہے وہ کیا منصوب ہونا ہے، کیونکہ الا سے پہلے کلام تام ہے اور کلام کیا ہے؟ موجب ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، استثناء متصل کی ایک مثال مشہور وہی مثال ہے قام القوم الا زیدن، یہ انہوں نے جا کی جگہ پہ قامہ لگا دیا، ٹھیک ہے جی، قام القوم الا زیدن، تو یہاں پہ الا حرف استثناء ہو جائے گا ترکیب میں، لا محل له من الاعراب مبنی علی السکون، ٹھیک ہے؟ اور زیدن کو ہم کیا کہیں گے؟ زیدن کو ہم کہیں گے کہ مستثنیٰ منصوب، علامت نصب وہی الفتحۃ ظاہرہ علی آخرہ۔ قرآن مجید کی مثال فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو یہاں پہ ترجمہ کیا ہو رہا ہے کہ اس سے پی لیا سب نے، سوائے کیا ان میں سے تھوڑے لوگوں نے، تو قلیل کیا ہے؟ یہ شاربو میں جو واو آ رہی ہے نا، شاربو یعنی ان لوگوں نے پیا، ان سے کیا ہے؟ استثناء ہے ان کا، تو یہ استثناء متصل ہو گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ انہی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اس میں جو قلیل کا استثناء ہے وہ انہی لوگوں میں سے ہے، نہ کہ جو ہے وہ ان کے علاوہ جو ان کے جانور ہیں ان کے جانوروں کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اس کی ترکیب بھی ویسی ہو جائے گی کہ قلیلاً کو آپ مستثنیٰ منصوب کہیں گے۔ استثناء منقطع کی مثال وہ مشہور مثال جیسے قام القوم الا حمارا، ومنہ یعنی ومن استثناء المنقطع، آپ قرآن کی مثال لے کر آ رہے ہیں، قرآن کی مثال میں استثناء منقطع کی ہمیں مثال چاہیے، کہتے ہیں اسی استثناء منقطع میں ہو جائے گا لیکن فی احد القول ہیں، اس میں اختلاف ہے لوگوں کا، مفسرین کا، تو دو قول ہیں مفسرین کے، ان میں سے ایک قول کی بنیاد پہ یہ والی جو آیت ہے وہ مثال بنے گی استثناء منقطع کی، لیکن دوسرے قول کی بنا پر یہ مثال استثناء متصل کی بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ مثال کیا ہے؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، کلہم بھی تاکید، اجمعون بھی تاکید، ٹھیک ہے؟ تو الملائکہ کیا ہو گیا؟ مستثنیٰ منہ ہو گیا، فسجد الملائکہ یہ کلام تام ہو گیا اور موجب ہے، الا حرف استثناء لگا، اس کے بعد ابلیس کیا آ رہا ہے؟ مستثنیٰ آ رہا ہے، اور ابلیس کیا غیر منصرف ہے، ابلیس نہیں پڑھتے نا، ابلیسا پڑھیں گے، تو ابلیسا قرآن مجید میں کیا پڑھا گیا؟ منصوب پڑھا گیا ہے، فسجد الملائکۃ الا ابلیسا، تو منصوب کیوں پڑھا گیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے کہ مستثنیٰ منصوب کی تینوں شرائط یہاں پہ پوری ہیں۔ اور یہ استثناء کون سا ہے؟ مصنف نے کیا کہا؟ یہ استثناء منقطع میں سے ہے، استثناء منقطع میں سے کیوں؟ کیونکہ ابلیس اور ملائکہ دونوں کی جنس کیا ہے؟ ایک نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کی واضح آیت ہے کہ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہی آیت ہے نا، کیا آیت ہے ابلیس کی متعلق؟ ہاں، کان من الجن، یہ ابلیس کے بارے میں قرآن کا موقف ہے نا، وہ جنوں میں سے تھا، جب وہ جنوں میں سے تھا تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ ملائکہ سے جو جن کا استثناء ہے یہ استثناء ایسی ہے کہ جیسے حمار کا استثناء کرتے ہیں قوم سے، استثناء کیا؟ منقطع ہو جائے گا۔ تو یہ احد القولین ہے، یعنی احد القولین کے مطابق یہ ہے کہ ابلیس ملائکہ کی جنس میں سے نہیں ہے، اور دوسرا جو قول ضعیف ہے اس کے مطابق کیا ہے کہ نہیں جی، یہاں پہ جو ابلیس ہے وہ ملائکہ کی جنس میں سے ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ پہلے ٹھیک ہے کان من الجن، جن تھا، اس کے بعد کنورٹ ہو گیا، فرشتہ بن گیا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا جب فرشتہ بن گیا تو اب کیا ہے؟ وہ گدا نہیں رہا نا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، اب جو استثناء ہوگا وہ گدے والا استثناء نہیں ہوگا، وہ استثناء کیا ہے؟ قوم والا ہوگا، فرشتوں والا ہوگا، یہ دوسرا قول ہو جائے گا۔ فَلَوْ كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا، اگر یہی مسئلہ اپنی انہی شروط کے اوپر باقی رہے، فقط ایک تبدیلی لے کر آئیں، وہ تبدیلی کیا لے کر آئیں کہ وَلَكِنَّ الْكَلَامَ السَّابِقَ غَيْرُ مُوجَب، کہ جو کلام سابق ہے وہ غیر موجب ہو جائے، ٹھیک ہے جی؟
یعنی وہ 3 شرائط میں سے ایک شرط کو ہم ابھی ختم کر رہے ہیں. استثناء علت کے ساتھ ہے اور علت سے پہلے کلام تام ہے، مکمل کلام ہے، لیکن کلام ابھی موجب نہیں رہا بلکہ غیر موجب ہو گیا، نفی میں چلا گیا. ابھی جا القوم کی بات کر رہے تھے، تو ابھی کیا ما جا القوم کی بات ہم کریں گے. فلا یخلو، اب اس کی آگے کیا بن جاتی ہیں؟ صورتیں بن جاتی ہیں. اس کی پھر 2 صورتیں بنا رہے ہیں کہ اما یکون الاستثناء متصلا او منقطعا. یہاں پہ استثناء متصل اور منقطع کو حکم میں فرق آ جائے گا، لہٰذا یہاں پہ 2 صورتیں کر دیں کہ یا استثناء متصل ہوگا یا منقطع. اگر متصل ہے تو وہاں پہ کیا موقف ہے نحویوں کا؟ کہتے ہیں کہ فَإِن كَانَ مُتَّصِلًا جَازَ فِي الْمُسْتَثْنَى وَجْهَانِ. اگر استثناء متصل ہو تو مستثنیٰ کا منصوب ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مستثنیٰ کے متعلق 2 وجہیں پائی جاتی ہیں. پہلی وجہ تو کیا ہے کہ ان یجعل تابعا للمستثنى منہ، کہ اس کو کیا قرار دیا جائے؟ مستثنیٰ کو مستثنیٰ منہ کا تابع قرار دیا جائے. تابع کیا ہے؟ نحو کی تعبیر ہے نا. توابع ہمارے پاس جو ہوتے ہیں، موصوف صفت تابع ہوتی ہے، عطف تابع ہوتا ہے، بدل تابع ہوتے ہیں. تو یہ تابع کی کون سی قسم بنے گی؟ تابع کی قسم بننے میں بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے. یہ پہلی وجہ ہے کہ تابع قرار دینے. تابع میں کیا ہے؟ ما جا القوم، القوم کیا ہے؟ مرفوع ہے، اس کا تابع بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا. ما جا القوم الا زیدن پڑھیں گے نا، تابع قرار دیا. ٹھیک ہے. رأیت القوم، یعنی ما رأیت القوم، نفی لگائیں، ما رأیت القوم الا، کیسے تابع بنائیں گے؟ الا زیدن کہیں گے. ما رأیت القوم تھا نا، الا زیدن، کیونکہ قوم کو ہم نے منصوب کر دیا. ٹھیک ہے. ما مررت بالقوم، مررت والی مثال آتی ہے نا، ما مررت بالقوم الا بزید، با کا کیا تکرار کریں گے؟ الا بزید. اچھا، یا تکرار نہ کریں، اس میں اختلاف ہے، الا زیدن کر دیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ تابع کا جو اعراب ہے یہ کیا بنے گا؟ یعنی تابع کیسے آپ بنائیں گے؟ پہلا جو نظریہ ہے بصریوں کا، وہ کیا کہتے ہیں کہ علی انہ بدل منہ، بدل منہ یعنی من المستثنیٰ منہ، کہ یہ مستثنیٰ منہ کو کیا آ جائے گا؟ بدل آ جائے گا. یعنی مستثنیٰ منہ کے بدلے میں ہم نے اس کو رکھ لیا، لیکن یہ بدل کون سا ہوگا؟ بدل بعض من کل، کل کا بعض رکھ دیا. پہلے کیا تھی؟ ما جاء القوم، قوم کل ہوگا، اس کا کیا ایک جز رکھ دیا. کیونکہ کس استثناء کی بحث چل رہی ہے ہمارے پاس؟ استثناء متصل کی بات چل رہی ہے نا. تو استثناء متصل میں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی جنس میں سے ہوتا ہے، یعنی اس کا حصہ ہوتا ہے. تو لہٰذا بصریوں نے کیا کہا کہ بھئی استثناء متصل ہے آپ کے پاس، تو اس کو بدل بعض من الکل بنائیں. ٹھیک ہے. بدل بعض من الکل بنانے کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ حرف استثناء کو حرف استثناء ہی کہیں گے، اسے حرف عاطفہ بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن کوفی نے کیا کہا کہ او عطف نسق عند الکوفیین، کوفی سے کیا بناتے ہیں؟ عطف نسق بناتے ہیں. عطف نسق میں کیا ہوتی ہے؟ حرف عاطف کی ضرورت پڑتی ہے نا. تو کوفیوں سے یہ سوال ہوگا کہ عطف نسق آپ بنا رہے ہیں تو حرف عاطف کون سا ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ جو علہ ہے نا، یہ علہ کو ہم کیا کہیں گے؟ حرف عاطف کہیں گے. علہ کیا ہے؟ حروف عطف میں وہ شمار کرتے ہیں. جیسے لا جو ہے وہ حروف عطف میں سے، تو وہ یہ علہ کو کیا شمار کرتے ہیں؟ لا کے معنی میں. جیسے لا حروف عطفہ ہوتا ہے، لا زید لا عمر، اس طریقے سے کہتے ہیں لا زید لا عمر، یوں کر کے. تو لا حرف عطف ہے، تو علہ کو وہ کیا کہتے ہیں؟ حرف عاطف کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو حرف عاطف کہیں گے تو تبھی وہ کیا بنائیں گے؟ علہ سے پہلے والے کو وہ کیا کہہ دیں گے؟ مستثنیٰ منہ کو کیا کہیں گے؟ معطوف علیہ کہہ دیں گے. اور علہ کے بعد والے کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف کہہ دیں گے. یعنی وہ بحث ہی استثناء سے نکل جائے گی. جب بحث استثناء سے نکل جائے گی تو وہاں پہ پھر نصب والی بات ہی نہیں رہے گی کہ مستثنیٰ کو منصوب کرنا ہے یا نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جبکہ جو بصری ہیں، بصری کیا کہیں گے؟ وہ کیا کہیں گے کہ بھئی کوئی توابع کوئی عطف والا تو ہے نہیں کہ تاکہ ہمیں ضرورت پڑے حرف عاطف کی. ٹھیک ہے. یہ تابع کیا بدل ہے، بدل میں آپ علہ کو استثناء کے طور پہ رکھیں، علہ حرف استثناء لا محل من الاعراب، اور فقط اسے کیا بنا دیں؟ تابع بنا دیں. اعراب میں تو کوئی فرق نہیں ہے کہ نتیجہ تو ایک ہی جیسا نکلے گا نا. نتیجے میں کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہوگا. اب معنی کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا. مثلا علہ استثناء کا معنی اور ہوتا ہے اور عطف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تقریباً اور ہوتا ہے. بلاغت کے اعتبار سے فرق نکلے گا، ورنہ آپ سیدھا لغوی طور پہ دیکھیں وہ بھی اتنا نتیجہ نہیں نکلے گا. الثانی، دوسری اس میں وجہ کیا ہے کہ ان ينصب على اصل الباب، کہ جو
اصل باب ہے استثناء میں جو اصل قانون ہے نصب کا قانون ہے اسی کی بنیاد پہ آپ اسے نصب دیں، یعنی تابع بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَهُوَ عَرْبِيٌّ جَيِّدٌ، یہ عربی کیا ہے؟ جید ہے، یعنی اب دو وجہ ہمارے سامنے آ گئی نا، یا تابع قرار دیں جو بصری اور کوفی دونوں کہتے ہیں، یا مصنف نے کیا کہہ دیا کہ نہ کوفیوں کی چلاتے ہیں نہ بصریوں کی، کوفی بصریوں سے ہٹ گئے نا، کوفی بصریوں سے ہٹ کے کیا کہا کہ بھئی اصل باب کا قانون کیا ہے استثناء میں؟ منصوب ہونا ہے، تو آپ اس کو تابع سے نکالیں اور سیدھا کیا بنائیں؟ منصوب بنائیں، تو اس میں کوئی قانون کی خلاف ورزی تو نہیں ہے، اصل جو قانون ہمارا مستثنیٰ کا چل رہا ہے اسی کے اوپر آ جائے گا۔ استثنائی تو میں نے اسے استثناء کر دیا، تو جس کو استثناء کیا جاتا ہے وہ مفعول ہوتا ہے معنی کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی۔ الا کس معنی میں لے جائیں گے؟ استثنائی تو کے معنی میں لے لیں، تو جب میں اس کو مستثنیٰ کر رہا ہوں تو مستثنیٰ کیا مطلب؟ استثناء اس کے اوپر متعلق ہو رہی ہے، تو فعل جس کے متعلق ہوتا ہے یا جس کے اوپر واقع ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں۔ تو لہٰذا اصل باب کا مصنف کیا کہتے ہیں؟ تقاضا تو کیا ہے کہ اسے آپ منصوب بنائیں اور اسے منصوب یعنی مفعول کی طرح ایک چیز بنا لیں، منصوب بنا لیں، اور اسی کو مصنف کیا کہتے ہیں؟ عربی جید بھی ہے، یہ اچھی عربی ہے کیونکہ قواعد کے مطابق آپ چل رہے ہیں۔ لیکن آگے کیا کہتے ہیں کہ والاتباع اجود منہ، لیکن اس سے زیادہ اچھی کیا ہے؟ اتباع ہے، یعنی قواعد کے مطابق اور اصل باب کے مطابق چلنا جید ہے، اور اصل قواعد سے ہٹ کے کوفیوں اور بصریوں اور قدیم عربی زبان اور قرآن کے مطابق چلنا یہ اس سے زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی قاعدے کو چھوڑ کے اصل باب کو چھوڑ کے آپ قدیم عربی زبان اور جو جس طرح بولا جاتا ہے اتباع میں اس طرح سے پڑھنا یہ زیادہ کیا ہو جائے گا؟ اجود ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دوسری صورت ابھی بیان کرنی چاہیے تھی، یعنی پہلا کیا ہو گیا، یعنی شروع سے آپ اس کا خلاصہ لے ہیں کہ ایک شرط ہم نے ختم کی تھی نا استثناء کی، حرف اللہ استثناء بھی ہے، کلام تام بھی ہے، فقط غیر موجب ہے، تو غیر موجب کی دو صورتیں بنائیں، یا استثناء متصل ہے یا منقطع ہے۔ متصل میں ہم کیا کہا؟ دو وجہ ہیں، یا اتباع ہے یا نصب ہے، ٹھیک ہے۔ نصب جو ہے وہ جید اور اتباع ہے اجود۔ اب اس کے بعد استثناء منقطع کی بحث آنی چاہیے تھی، لیکن مصنف درمیان میں جو ہے وہ غیر موجب کی کیا کر رہے ہیں؟ وضاحت کر رہے ہیں، یہ ابھی ان کو یاد ہے، شروع میں وضاحت ہونی چاہیے تھی، غیر موجب ہے تو وہ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے غیر موجب کی وضاحت کرتے پھر آگے چلتے ہیں۔ بہرحال ہاں مستثنیٰ مانے تابع نہ مانے، جب آپ اسے مستثنیٰ مان رہے ہیں تو مستثنیٰ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ وہی مفعول والا ہوتا ہے، وہی آپ رکھیں نصب۔ ونانی بغیر الایجاب، غیر موجب سے ہماری کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں غیر موجب سے ہماری مراد النفیہ والنہیہ والاستفہام، تین چیزیں ہیں جی۔ نفی کی مثال کیا ہے کہ ما فعلوہ الا قلیل منہم، الا قلیل کو کیا کیا یہاں پہ؟ فعلو کے، الا قلیل کو مستثنیٰ کو اعراب کون سا دیا ہے یہاں پہ؟ ہاں تابع بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ فعلو میں جو واو ہے وہ فاعل واقع ہو رہا تھا نا، اس کا تابع قرار دیا، ٹھیک ہے، بدل قرار دیا، یا کوفیوں کے مطابق کیا ہے وہ عطف نسق قرار دیا۔ قرأ سبعۃ غیر ابن عامر، ابن عامر کے علاوہ 7 قاریوں نے کیا پڑھا؟ 7 قراءتوں نے کیا پڑھا؟ بالرفع، رفع کے ساتھ پڑھا ہے، اور انہوں نے بدل بنایا ہے علی الابدال من الواو فیما فعلوہ، فعلوہ کے جو اسے کیا بنایا؟ بدل بنایا۔ اور ابن عامر نے فقط اسے کیا پڑھا ہے؟ نصب کے ساتھ پڑھا ہے، اور وہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ علی الاستثناء۔ جب آپ بدل سے نکلیں گے، تابع سے آپ نکلیں گے تو مستثنیٰ ہی بنائیں گے نا، اور مستثنیٰ اصل قانون ہے، الا میں اصل کیا ہے؟ استثناء کے لیے آنے۔ نئی کی کیا مثال ہے؟ ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، یعنی یہ استثناء کی بنیاد پہ آ گیا نا، لا یلتفت منکم احد، تم میں سے کوئی متوجہ نہیں ہوگا، احد، احد کیا ہو گیا؟ مستثنیٰ منہ ہو گیا نا، اس سے استثناء کس کا کیا؟ الا امرأتک کا استثناء کر دیا، اور یہ چونکہ کیا تھی؟ نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو نہیں کی مثال دے رہے ہیں کہ یہ غیر موجبہ کلام ہے۔ اب یہاں پہ امرأتک کا کس سے جو ہے وہ استثناء ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ احد سے استثناء ہے، پھر تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ تابع نہیں ہوا، بھائی تابع نہیں ہوا، بلکہ یہ کیا ہوا؟ اصل باب جو استثناء ہے اس کے اوپر باقی رہا، کیونکہ تابع ہوتا تو الا امرأتک کا پڑھتے۔ لیکن اس میں ایک اور احتمال بھی ہے کہ اس کا استثناء آپ کس سے کریں جی؟ احد سے نہ کریں،
لا یلتفت منکم میں منکم سے بھی نہ کریں، ٹھیک ہے. ایک اور چیز اس سے پہلے ہے، ہاں فأسر بأہلک، ہاں معذرت ہلاکت نہیں، فأسر بأہلک، فأسر بأہلک، اسر تم لے جاؤ، ٹھیک ہے. یہ اصل میں کیا ہے، فعل لازم ہے تو اس کو متعدی بنایا حرف جر با کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہاں پہ جو اہل ہے، یعنی ترجمہ کیسے آپ کریں گے، اگر آپ الامرأۃ کا استثناء کس سے کرتے ہیں، اہل سے کرتے ہیں. فأسر بأہلک الا امرأتک، یوں ہو جائے گا نا کہ اپنے گھر والوں کو لے جائیں سوائے اپنی بیوی کے، ٹھیک ہے. اب یہ عبارت آگے چلتے ہیں، عبارت میں ہم چلتے ہیں آگے واضح ہو جائے گی. قرأ ابو بکر و ابن کثیر بالرفع علی الابدال من احد، کہتے ہیں کچھ قراتیں ہمارے پاس تابع کی بھی موجود ہیں اور وہ بھی تابع کا ہے احد سے. وہ کون سی قراتیں ہیں، ابو عمر ابن کثیر کی قرات موجود ہے کہ انہوں نے رفع کے ساتھ پڑھا ہے، الا امرأتک پڑھا ہے، اور انہوں نے اس کے کس سے بدل قرار دیا ہے، احد سے کیا بدل قرار دیا ہے، ولا یلتفت منکم احد، احد سے بدل کیا ہوگا، امرأتک ہو جائے گا. بدل یہ کون سا بنے گا، بدل بعض من کل نا. لیکن باقیوں نے کیا پڑھا، وقار الباقون بالنصب علی الاستثناء، اور باقیوں نے کیا ہے نصب کے ساتھ پڑھا ہے اور استثناء کی بنیاد پہ پڑھا ہے. اب استثناء کی بنیاد پہ جو نصب ہے اس میں کیا دو وجہ ہو سکتی ہیں. پہلی وجہ کیا ہے کہ ان یکون مستثنی من احد، کہ یہ احد سے کیا ہو جائے گا، مستثنیٰ ہو جائے گا. وجاءت قراءۃ الاکثر علی الوجہ المرجوح، احد سے جب مستثنیٰ ہو گیا تو آپ قراءت اکثر کیا ہے ہمارے پاس، وہ علی الوجہ المرجوح ہے. قراءت اکثر کیا ہے اس میں، ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک تو نہیں ہے نا، الا امرأتک ہے نا، ٹھیک ہے. یعنی اکثر کی جو قراءت ہے وہ وجہ مرجوح کے اوپر ہے. وجہ مرجوح کیوں کہہ رہے ہیں، راجع کیا ہوتا ہے، اچھا ہونا، مرجوح کیا اچھا نہ ہونا نا. مرجوح کیسے کہتے ہیں، اچھا نہ ہونا. تو اچھا کیا تھا، اتباع تھا یا استثناء اچھا تھا، مصنف کے مطابق اجود کیا تھا، اتباع اجود تھی نا. تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ بھئی جو اکثر لوگوں نے اس کی قرات کی ہے، کس کے علاوہ، ابو عامر اور ابن کثیر کے علاوہ، انہوں نے تو اتباع والی قرات کر دی نا. جب انہوں نے اتباع والی قرات کر دی تو وہ کس کے مطابق چلے گئے، اجود کے مطابق چلے گئے، جو سب سے زیادہ بہتر مصنف جس کو قرات دیتے تھے. لیکن جو ہمارے پاس ابھی قرات موجود ہے اور ان دو بندوں کے علاوہ باقی سب کی قرات اکثریت کی ہے، وہ تو الا امرأتک ہے. لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ ان کی جو قرات ہے وہ اجود نہیں ہے، جید ہے. یعنی ان کی قرات راجع نہیں ہے بلکہ مرجوح ہے. یعنی وجاءت قراءۃ الاکثر، اکثر کی قرات کون سی، نصب والی، یعنی بغیر اتباع والی، وہ کیا ہے، علی الوجہ المرجوح آئی ہے، یعنی اجود کے خلاف آئی ہے. ہم مرجوح کیوں کہہ رہے ہیں، کہ ہم اس وجہ کہہ رہے ہیں کہ لأن مرجع القراءۃ الرواية لا الراجع، کیونکہ جو قرات میں آپ کا مرجع کیا ہوتا ہے، روایت ہوتی ہے. آپ روایت دیکھتے ہیں، نظریہ نہیں دیکھتے. اصل پہلے آپ کیا بناتے ہیں، رائے نظریہ بناتے ہیں، پھر نظریے کے اوپر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی اس کے مطابق کون جا رہا ہے. مصنف نے نظریہ کیا بنایا کہ اتباع کیا ہوگی، اجود ہوگی. تو لہٰذا اس کے مطابق جو آئے گا تو مصنف اسے راجع کہیں گے نا. مصنف یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ پہلے ہم اکثر قرات کو دیکھ لیں گے، نہیں، پہلے نظریہ بنا دیا، نظریے کے اوپر پھر کیا ہے فیصلہ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم یہ سوال کریں کہ اس آیت میں الا امرأتک میں مصنف نے اکثر کی قرات کو مرجوح کیوں قرار دیا ہے، ہم کہیں گے مرجوح اس وجہ قرار دیا کیونکہ پہلے نظریہ بن گیا. جب پہلے نظریہ بن گیا کہ بھئی اتباع کیا ہے، اجود ہوتا ہے، تو پھر تو اتباع کے جو بھی خلاف جائے گا، چاہے اکثریت کے خلاف کیوں نہ چلی جائے، وہ کیا ہو جائے گی، مرجوح ہو جائے گی. اچھا، وثانی دوسری وجہ کیا ہے کہ ان یکون مستثنی من اہلک فاسر باہلک، کہ یہ مستثنیٰ جو ہے وہ اہلک سے بنے ہیں. فعلی ھذا یکون نصب واجبا، اسی وجہ سے اس کو پھر نصب دینا کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا. ہاں، ان کی کیا مراد ہے غیر موجب سے، نفی، نہی اور استفہام. غیر موجب سے کیا مراد ہے، نفی، نہی اور استفہام. فاسر باہلک، یہ فاسر باہلک، اسر کیا ہے، یہ فعل امر ہے، طلب ہے، نہ یہ نہیں ہے، نہ یہ نفی ہے، نہ یہ استفہام ہے. بس یہ کلام کیا ہو جائے گا، موجب ہو جائے گا، غیر موجب نہیں ہوگا. تو اگر آپ اسے استثناء بنائیں من اہلک سے، تو اب یہ کلام غیر موجب نہیں ہوگا بلکہ کیا بن جائے گا، موجب بن جائے گا.
جب یہ موجب بنے گا تو تینوں شرائط کیا ہو جائیں گی؟ پوری ہو جائیں گی. یعنی کلام موجب ہو گیا، دوسرے نمبر پہ کیا کہیں گے؟ استثناء اللہ کے ساتھ ہو گیا، تیسرے نمبر پہ کیا کہیں گے کہ اللہ سے پہلے کلام کیا ہو گیا؟ تام ہو گیا. تو ان تینوں شروط میں تو پھر نصب دینا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے. مستثنیٰ والی صورت بنتی ہے، تابع والی صورت یہاں پہ آتی ہی نہیں ہے. یعنی یہ اصل بات ہے. لہٰذا وہ ہمیں مزید اس میں دقت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آل کے مال کے اوپر عطف کریں اور یہ ساری چیزیں نہیں. ہاں سیدھا سیدھا کیا کہیں کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ، اس کو کیوں نصب دینا کیوں واجب ہے؟ آپ کی تینوں شروط پوری ہو گئی ہیں. اتباع اصل سوال وجہان کی بات ہی نہیں آتی. وہ وجہان کی بات کہاں پہ آتی ہے؟ جب کلام کیا ہو؟ غیر موجب ہو. ابھی کلام کیا رہے گا؟ موجب رہ جائے گا. لیکن اگر اس کو عطف کس کے اوپر کر رہے تھے؟ احد کے اوپر کر رہے تھے، تو پھر کلام کیا بن رہا تھا؟ ولا یلتفت. لا یلتفت نہیں ہے نا، پھر کلام کیا بن رہا تھا؟ غیر موجب بن رہا تھا. لہٰذا وہاں پہ پھر بحث آئے گی. ٹھیک ہے، یہاں پہ پھر دو وجہ ہیں کہ احد ان میں جو کچھ لوگوں کی قرات ہے جو شاذ ہے وہ اتباع والی ہے، جو اجود ہے، لیکن اکثریت کی قرات کیا ہے؟ مرجوح کے اوپر ہے بغیر اتباع کے. واضح انشاءاللہ. یہ اصل مطلب ہے یہاں پہ. مثال الاستفہام ہے، استفہام کی مثال کیا ہے؟ وَمَن يَقْنُتْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ مَن يَقْنَتُ مَن يَقْنَتُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. من استفہام کے لیے آتا ہے کہ اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے سوائے کس کے؟ گمراہ لوگوں کے. ضالون پڑھا ہے. ضالون کیا ہے؟ مرفوع ہے، علامت رفع ہے. مرفوع پڑھنے کی کیا وجہ ہے یہاں پہ؟ اتباع ہے نا. کس سے اتباع ہے؟ وہی یقنت کا جو فاعل ہے، من یقنت، جو بھی. ٹھیک، جو بھی شخص. من یقنت، یہ من جو ہے موصولہ بھی ہے استفہامیہ بھی ہے نا، دونوں اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یقنت کے اندر یقنت اندر جو فاعل ہے اس سے کیا ہو جائے گا؟ استثناء ہو جائے گا. قارع الجمیع بالرفع الابدال من الضمیر، تمام نے جو ہے وہ رفع کے ساتھ پڑھا ہے، لہٰذا وہ اسے بدل قرار دیتے ہیں. من الضمیر فی یقنت ضمیر ہے، اس سے بدل قرار دیتے ہیں. ولو قرئ الا الظالین، اگر الا الظالین بھی پڑھا جاتا تو نصب کے ساتھ تو علی الاستثناء کی بنیاد پہ، تو لہٰذا یہ پڑھنا بھی جائز ہوتا. نحوی طور پہ پڑھنا کیا ہوتا ہے؟ جائز ہوتا. لیکن نماز میں ایسا پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نماز میں پڑھنے کی کیا شرائط ہے کہ جو 7 قراتیں ہیں ان میں سے ایک ہو. نحوی طور پہ جائز ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز میں بھی اسی طرح سے کیا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسی مصنف کیا کہتے ہیں کہ وَلَٰكِنَّ الْقِرَاءَةَ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ. جب آپ قرات کی بات کریں گے تو قرات تو کیا ہے؟ ایک ایسی سنت ہے کہ جس کی اتباع کی جاتی ہے. اتباع کہاں پہ کی جاتی ہے؟ عمل میں، عبادات وغیرہ میں اتباع کی جاتی ہے. لیکن نحوی قواعد کے اعتبار سے ہم کیا کہیں گے کہ قاعدے کے اعتبار سے دیکھیں تو ظالین پڑھنا بھی جائز ہے. اچھا، اب یہاں پہ دوبارہ سے واپس جا رہے ہیں. وَإِن كَانَ الْإِسْتِثْنَاءُ مُنْقَطِعًا، درمیان میں ایک نقطہ لیا غیر موجب کو سمجھانے کا. آپ دوبارہ کے واپس جا رہے ہیں کہ کلام غیر موجب ہو تو یا استثناء متصل ہوگا یا استثناء منقطع ہوگا. متصل میں ہم نے کیا کہہ دیا؟ دو وجہ ہیں، ایک اتباع جو کہ اجود ہے، دوسری کیا وجہ ہے؟ استثناء والی، نصب کرنا جو کہ جید ہے. اگر استثناء منقطع ہوا، یعنی کیسے مثال بناتے ہیں کہ ما جاء القوم، ما جاء القوم الا کے بعد کیا لگاتا ہے؟ حمار. اب حمارن پڑھیں گے، حمارن پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے جی؟ کلام کیا ہوگا؟ غیر موجب ہو گیا نا. ما جاء القوم الا حمار، حمار کے اوپر کیا اعراب دیں گے؟ تو مصنف کیا کہتے ہیں کہ فاہل الحجاز یوجبون النصب، اہل حجاز کو کیا نصب کو واجب قرار دیتے ہیں. اور وہ کیسے پڑھیں گے اس مثال کو؟ ما فیہا احد الا حمارن پڑھیں گے، ما جاء القوم الا حمارن وہ منصوبے سے پڑھیں گے. وبلغتہم جاء التنزیل، اور اہل حجاز کی لہجے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. قرآن مجید کی یاد کیا ہے کہ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، اسے منصوب پڑھے. ٹھیک ہے جی، اتباع الظن منصوب پر واضح ہو گیا کہ یہاں پہ ما لہم تھا، یعنی ما لہم کیا مطلب؟ نفی تھی نا، کلام میں غیر موجب تھا. اور استثناء منقطع کیسے ہے جی؟ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، کیونکہ جو ظن کی اتباع کرنا ہے وہ علم میں سے نہیں ہے. علم کیسے کہتے ہیں؟ یقین کو کہتے ہیں، اور جو ظن ہے وہ یقین کی قسم ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے،
یعنی مالہم بہی من علم، ان کے پاس علم نہیں ہے سوائے کس کے ہے؟ سوائے ظن کی پیروی کے. تو یہ ظن کی پیروی علم میں سے نہیں ہے، علم کی جنس میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیا بن رہا ہے؟ استثناء منقطع بن رہا ہے. تو استثناء منقطع میں قرآن مجید کے آیت میں کیا ملا؟ کیا نظر آیا؟ منسوب کیا نظر آیا؟ وبنو تمیم، اہل حجاز پہ جو مطلب جو دوسرا گروہ ہے ہمارے پاس بنو تمیم، وہ کیا قرار دیتے ہیں؟ یجیزون النصب والابدال، وہ نصب کو بھی جائز قرار دیتے ہیں، یعنی اہل حجاز کے مطابق کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نصب بھی پڑھ لو، اور ساتھ ساتھ کیا ابدال کو بھی جائز قرار دیتے ہیں. یعنی وہی دو وجہ جو تھیں، جیسے استثناء متصل کے اندر دو وجہ تھیں، وہی دو وجہ کیا ہے بنو تمیم والے یہاں پر بھی لے کر آتے ہیں. بدل بعض من الکل ہی بنائیں گے. ہاں بدل بعض من الکل ہی بنائیں گے. ہاں وہ بدل کیسے بنے گا؟ ٹھیک ہے وہ آگے اس کو بیان کر رہے ہیں. وَيَقْرَؤُونَ، اور وہ کیا پڑھتے ہیں؟ إِلَّا اتِّبَاعُ ظَنِّ بِالرَّفْعِ، اتباع ظن رفع کے ساتھ پڑھتے ہیں. کیسے؟ عَلَىٰ أَنَّهُ بَدَلٌ مِّنَ الْعِلْمِ، کہ یہ علم کا کیا بن رہا ہے؟ بدل بن رہا ہے. اب یہ بدل بعض من الکل تو نہیں بن سکتا، کیونکہ اتباع ظن کیا ہے؟ علم کی قسم میں تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے اب یہ بدل کون سا بنے گا؟ بدل کی بھی اور قسم ہوگی. بدل غلط ہے کوئی؟ اچھا استعمال غلط ہے. تو بہرحال بدل کوئی دیکھیں، کوئی بدل اس کے مطابق بنتے ہیں تو اس کو کیا بناتے ہیں. اچھا کیونکہ استثناء کیا ہے؟ استثناء منقطع ہے. استثناء منقطع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی جنس میں سے نہیں ہے، اور بدل بعض من الکل کا تعلق ہی کیا ہوتا ہے کہ اس کی جنس میں سے ہو. ٹھیک ہے لہٰذا بدل بعض من الکل کی یہاں پہ بات آ ہی نہیں سکتی، کوئی اور بدل بنا لیں. اچھا اب یہاں پہ ہم یہ سوال رکھیں گے کہ بھئی اگر علم سے بدل بنانا تھا تو مالہم بہی من علم، تو علم کیا ہے؟ لفظی طور پہ مجرور ہے، تو بدل آپ اسی لفظ کے تابع کر کے بنائے نا، محل کے اوپر کیوں جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی محل اس کا کیا ہے؟ مالہم علم، علم مالہم علم، علم کیا واقع ہو رہا ہے؟ مبتدا مؤخر. ٹھیک ہے لفظی طور پہ دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے. لفظی طور پہ نہیں کہ محلی طور پہ، محلی طور پہ دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ فی محل رفع ہے. ٹھیک ہے وہ کیا کہیں گے بنو تمیم والے کہ انہ بدل من العلم باعتبار الموضع باعتبار المحل، یعنی یہ موضع اور جگہ کے اعتبار سے ہم نے اسے کیا بنایا ہے؟ بدل بنایا علم کا. یعنی علم کا کیا موضع ہے؟ فی موضع رفع ہے، اس وجہ سے ہم نے اتباع کو بھی کیا مرفوع پڑھا ہے. ولا يجوز ان يقرأ بالخفض على الابدال منه باعتبار اللفظ، اگر آپ لفظ کے اعتبار سے اس کا بدل بناتے ہیں اور قرات کیا کرتے ہیں؟ خفض کے ساتھ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے. ولا يجوز جائز نہیں ہے ان يقرأ، کس کو پڑھا جائے؟ اتباع ظن کو. اتباع ظن کو خفض کے ساتھ یعنی اتباع ظن پڑھا جائے. اتباع ظن کیوں پڑھا جائے؟ کہ علی الابدال منه، کہ یہ علم کا بدل بنے باعتبار لفظ، لفظی طور پہ دیکھا جائے، لفظی طور پہ مجرور ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ لأن الخافض له من الزائدہ، کیونکہ اس کو جر دینے والا کیا ہے؟ من زائدہ ہے، اور من زائدہ جو جر دینے والا ہوتا ہے تو اس کے لفظ کی اتباع کرنا جائز نہیں ہوتا. واتباع الظن معرفۃ موجبۃ، اچھا من زائدہ سے کیا ہو جائے گا؟ کہتے ہیں کہ اتباع الظن کیا ہے؟ معرفہ ہے اور موجبہ ہے. ومن زائدہ لا تعمل الا فی النکرات المنفیہ او المستفہم عنہا، اور جو من زائدہ ہے وہ عمل نہیں کرتا سوائے ان نکرات میں کہ جن کی نفی ہو چکی ہو، او المستفہم عنہا، یا نفی ان سے سمجھی جا رہی ہو. ٹھیک ہے وقد اجتمع فی قولہ تعالی، اور یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی اس قول میں جمع ہو چکی ہیں. یعنی یہاں پہ مرکزی جو بحث ہے وہ یہ بحث ہے کہ من علم میں من حرف جارہ اگر زیادہ آپ مان لیتے ہیں، زیادہ ہی ہے، ٹھیک ہے، تو علم یہاں پہ لفظی طور پہ مجرور ہے، تو اس سے اگر اتباع ظن کو بدل بنا بھی دیں تو کون سی نحوی مشکل پیش آ جاتی ہے؟ یعنی یہ تو دعویٰ ہو گیا نا. دعویٰ کیا ہوگا کہ یہ علم کے اوپر من زائدہ لگا ہوا ہے، اور جب من زائدہ کسی چیز کے اوپر لگ جائے تو اس سے ہم بدل نہیں بناتے. کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ آ گئی، نہیں بناتے. لیکن کیوں نہیں بناتے؟ من زائدہ عمل تو کرتا ہے نا، فقط ٹھیک ہے اس کا معنی اپنا نہیں ہوتا، عمل تو کرتا ہے من زائدہ. جب من زائدہ عمل کر سکتا ہے، لفظی طور پہ مجرور کر دیتا ہے، تو آپ اس کا بدل بنا لیں.
کوئی اس میں مشکل ہے، کیا مشکل پیش آ جاتی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں اس میں مشکل پیش آتی ہے۔ وہ مشکل کیا پیش آتی ہے کہ اگر آپ اس کا بدل بناتے ہیں تو بدل کا کیا مطلب ہے کہ جیسے علم کے اوپر من لگا ہوا ہے ایسے ہی جو بدل ہے اس کے اوپر بھی من آیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں بدل کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے وہ مرفوع ہے ایسے یہ مرفوع ہوگا، جیسے وہ مجرور ہے ایسے یہ مجرور ہوگا۔ وہ مجرور کیا ہے؟ من زائدہ سے مجرور ہے، تو اب بدل بھی کس سے مجرور ہوگا؟ من زائدہ سے مجرور ہوگا۔ تابع کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا، تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اتباع ظن کے اوپر کیا لگ جائے گا؟ من زائدہ لگ جائے گا۔ ہم گے پھر کیا مشکل ہے؟ وہ کہتے ہیں اتباع ظن کیا ہے؟ نکرہ یا معرفہ ہے؟ کہتے ہیں اتباع ظن الف لام کی طرف کیا ہے؟ مضاف ہو رہا ہے نا، الظن کی طرف مضاف ہو رہا ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ معرفہ ہو جائے گا۔ پھر ہم کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے من زائدہ معرفہ کے اوپر لگ گیا۔ کہتے ہیں نہیں، من زائدہ کی جو خصوصیت ہے کہ یہ معرفہ کے اوپر داخل ہی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کس کے اوپر من زائدہ عمل کرتا ہے؟ کہتے ہیں لا تعمل الا فی النکرات المنفیہ، یہ یا تو ان نکرات کے اوپر عمل کرتا ہے کہ جو منفی ہوں، یعنی جن نکرہ کی پہلے سے نفی کی گئی ہو، یعنی ہر نکرہ کے اوپر بھی عمل نہیں کرتا، اس نکرہ کے اوپر عمل کرتا ہے جس کی پہلے سے نفی کی جا رہی ہو۔ ٹھیک ہے جی، یا جو ہے وہ نکرہ کہ المستفہم عنہا، ہاں کہ جس سے استفہام کیا گیا ہو، یعنی وہ نکرات المستفہم عنہا جن کے بارے میں سوال کیا گیا ہو۔ ٹھیک ہے جی، پہلے میں غلط کہہ رہا تھا، جس سے نفی سمجھی جا رہی، نفی سمجھی جا رہی نہیں مراد، بلکہ جن کے بارے میں استفہام کیا جا رہا ہو۔ یعنی من زائدہ کی یہ خصوصیت ہے کہ من زائدہ اس نکرہ کے اوپر لگتا ہے کہ جس نکرہ کی نفی ہو رہی ہو یا جس نکرہ کے بارے میں سوال ہو رہا ہو۔ معرفہ کے اوپر تو لگنے کہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وقد اجتمع، یہ دونوں باتیں جمع ہو گئی ہیں، یعنی نکرہ منفی اور نکرہ مستفہم عنہا، یہ دونوں باتیں جمع ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول میں۔ ما ترى، ما نافیہ ہو گیا نا، ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، من زائدہ ہو گیا، تفاوت کیا نکرہ ہے، تو من زائدہ نکرہ کے اوپر لگا تفاوت کے اوپر، اور یہ تفاوت کیا منفی ہے۔ ما ترى من خلق الرحمن من تفاوت، کہ تم رحمان کی خلقت میں کسی قسم کوئی تفاوت نہیں دیکھو گے۔ فرج البصر، پس نگاہ دوبارہ پلٹاؤ۔ حل ترى من فطور، حل ترى استفہام شروع ہو گیا، من فطور، پھر یہ من زائدہ ہو گیا، کس کے اوپر لگ رہا ہے؟ فطور کے اوپر لگ رہا ہے، اور یہ فطور کیا ہے؟ مستفہم عنہا ہے۔ تو ایک ہی آیت میں کیا ہے؟ نکرہ منفی اور نکرہ مستفہم عنہا آ گیا، اور ادھر سے من زائدہ بھی آ گیا۔ ٹھیک ہے جی، صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔